الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا وأولانا وأعلانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله تیری ذات میں بھی کمال ہے تیری بات میں بھی کمال ہے تیری ذات میں بھی کمال ہے تیری ذات میں بھی کمال ہے تیری بات کی تیری ذات کی تیری بات کی تیری ذات کی نہ نظیر
ہے نا مثال ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہی زندگی ہے عزیز تر تیری یاد میں جو ہوئی بسر وہی زندگی ہے عزیز تر تیری یاد میں جو ہوئی بسر تیری یاد بن جو گزر گیا تیری یاد بن جو گزر گیا وہ تو ایک لمحہ وبال ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ تیرے پیار میں جو فنا ہوا تیرا قرب جس کو عطا ہوا تیرے پیار میں جو فنا ہوا تیرا قرب جس کو نصیب ہوا کوئی بوبکر کوئی فارسی کوئی بوبکر کوئی فارسی کوئی ہے علی کوئی بلال ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں
اس بات کا ذکر ارشاد فرماتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کا سفر شروع فرمایا تو اس سفر میں آپ کے ہم سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں غار میں جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں ساتھیوں کی، ان دونوں یاروں کی بات کا ذکر فرمایا۔ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا ذکر ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جواب کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اتباع اور فرما برداری کا آپ نے عملی نمونہ پیش فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ یار غار جن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے، کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام صحابہ سے ارشاد فرمایا اور انہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھ سے ملنے کے لیے وقفے سے آیا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے، تم مجھ سے ملنے میں وقفہ کیا کرو۔ اور جب انسان کچھ دنوں کے بعد ملتا ہے کسی سے تو محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، چاہت بڑھتی ہے، اور جو روز ملتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے، جو چند دن کے بعد ملتا ہے اس سے انسان گرم جوشی سے ملتا ہے، اس سے حال احوال لیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کہ ہم کئی دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ لہذا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وقفے سے آیا کرو۔ اگلا دن ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہ لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام صحابہ سے پوچھا صدیق اکبر نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر نہیں آئے۔ کچھ وقت گزارا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر نہیں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نہیں آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بتاؤ صدیق اکبر نہیں آئے؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک سیدنا صدیق اکبر نہیں آئے. بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہ لائے. امام الانبیاء بار بار پوچھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لے آتے ہیں. حاضر دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں صدیق اکبر تم جلدی کیوں نہیں آئے؟ اے صدیق اکبر دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا تھا وقفے سے آیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر وہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا، تمہیں میں نے تھوڑی کہا تھا کہ تم وقفے سے آیا کرو، بلکہ وہ حکم تو اوروں کے لیے تھا، تم تو بار بار میرے پاس آیا کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ کا معمول مبارک تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے کے بعد اپنا چہرہ اطہر اپنے غلاموں کی طرف پھیرا کرتے تھے، رخ مصطفیٰ صحابہ کی طرف کر لیتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کرتے اور ان سے گفتگو فرماتے. آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ گھما دیا، اپنا رخ انور پھیر کر صحابہ کی جانب کر لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بتاؤ آج تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی کا جنازہ پڑھ لیا ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، کون ہے وہ جس نے آج جنازہ پڑھا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ابھی تو نماز فجر ادا کی ہے، اب گھروں کو جائیں گے کسی کے مرنے کی خبر ملے گی، یا رسول اللہ پھر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. صحابہ کہتے ہیں ایک کونے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے. عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں نماز جنازہ ادا کر چکا ہوں. اللہ اکبر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میں مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بتاؤ آج تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھی نماز فجر ادا کی ہے، یا رسول اللہ بھی گھروں سے سیدھے مسجد نبوی میں آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے بھی ہم نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں آج میں نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بتاؤ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء سوال کر رہے تھے. جب اللہ کے محبوب سوال کرتے ہم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر لیتے، سوال سنتے، جب جواب آتا تو ہم اپنا چہرہ صدیق اکبر کی جانب کر لیا کرتے تھے. سوال امام الانبیاء کی بارگاہ سے ہوتا، جواب سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے جاری ہوتا. میرے آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں اللہ کے رسول آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے.
اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، جنت میں ایک دروازہ وہ ہے جس سے نمازی داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے دوسرے لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے حاجی داخل ہوں گے۔ اے صدیق اکبر، ایک تم وہ ہو، کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دروازے سے آواز آئے گی، صدیق اکبر جس راستے سے چاہو، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روزے داروں کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہے، حاجیوں کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہے، نمازیوں کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہے۔ اے صدیق اکبر، جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ہر دروازے سے ندا آئے گی، صدیق اکبر جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں سفر فرمایا۔ امام الانبیاء نے ایک دن ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، صدیق اکبر ان قریب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا تو ہم ہجرت کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں پھر اس دن سے رات کو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر سوتا نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا، میں انتظار کرتا تھا، نہ جانے کب ہجرت کا حکم آ جائے اور امام الانبیاء تشریف لائیں اور مجھے سویا ہوا پائیں۔ یہ محبت کی ادا نہیں، بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ساری رات جاگا کرتا تھا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ دن آ گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دریا طور سے نکلے اور میرے گھر کی جانب تشریف لائے۔ میرے آقا نے آواز دی، باہر سے دروازے پر سے کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، میں نے اندر سے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر تم سوئے نہیں؟ یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا تھا نہ چلنا ہے، یا رسول اللہ اس رات سے سویا نہیں، بس آپ کا انتظار کر رہا تھا، نہ جانے کب رب کی بارگاہ سے حکم آ جائے اور آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ مکے سے مدینہ شمال کی جانب ہے اور غار سور جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے۔ اب سفر شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، غار سور کی جانب، جنوب کی جانب جو ہے وہ سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ کبھی صدیق اکبر آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہیں سے دشمن نہ آئے، آگے سے آئے تو میں آگے کھڑا ہوں، پیچھے سے آئے تو یا رسول اللہ میں پیچھے سے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو کبھی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ سفر مبارک جاری ہے۔ راستے میں 3 دن غار میں رہنے کے بعد جب نکل کر چلتے ہیں، راستے میں مکے والوں نے، کفار و مشرکین نے لوگ چھوڑ رکھے تھے۔ 100 سرخ اونٹوں کا اعلان تھا، جو انہیں پکڑے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ جو جانتے تھے وہ بھی، جو نہ جانتے تھے وہ بھی لالچ میں نکل پڑے۔ ایک شخص سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء کو راستے میں ملتا ہے۔ اب یہ شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، آپ نے سوچا اگر میں بتاؤں کہ یہ امام الانبیاء ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم پہچانے جائیں گے، اگر انکار کرتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تاجدار صداقت نے کیا خوب جواب دیا۔ اس زمانے میں سفر کوئی اگر انجان آدمی کہیں کسی راستے پر چلتا تو وہ اپنے ساتھ ایک شخص کو لیتا جو اس راستے کو جاننے والا ہوتا، وہ اسے ہم سفر کو ساتھ لیتا اور وہ اسے اس منزل تک اس راستے پر پہنچاتا، اسے اس کا ہادی کا نام دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تم عبداللہ ہو تو بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ ہادی ہیں، یہ میرے ساتھ ہادی ہیں، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں سفر ہوتا ہے، 3 دن کے بعد جب غار سے نکل کر مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، راستے میں ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس جھونپڑی کے قریب پہنچ کر میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر پوچھو اس گھر کے مکینوں سے کچھ کھانے پینے کے لیے ہو، بھوک اور پیاس کی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، پوچھو کچھ کھانے پینے کے لیے میسر ہے؟ اب یہ دونوں شخصیات تشریف لے جاتی ہیں، گھر میں دیکھا تو ایک خاتون ہے، ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہم عرب لوگ ہیں لیکن ہم مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، لیکن اتفاق سے غربت کا زمانہ ہے، آج میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جواب ملتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھی، سامنے دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ لاغر سی بیمار سی بکری بدی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر پوچھو اگر اجازت دے تو ہم اس بکری سے دودھ حاصل کر لیں۔ یہ گھر کی مکین عورت سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو اس نے جواب دیا کہ بکری یہ لاغر ہے، بیمار ہے، اس کی ہڈیوں میں گدا نہیں، اس کی کھیری میں تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اگر یہ چلنے پھرنے اور طاقت والی ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے، چلنے پھرنے سے مجبور ہے، اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، بھلا اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ حاصل کر لیتے ہیں۔ عورت جواب دیتی ہے اگر تم لیتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بکری کو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، میرے آقا نے نبوت والا گورا گورا ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، بکری جنجنا اٹھتی ہے اور ایک دم اس کے تھنوں میں دودھ جو ہے نا جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا، میرے آقا نے خود سیر ہو کر پیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر ہو کر پیا، اور پھر اس گھر کے سارے برتن جو ہے نا دودھ سے بھر چکے تھے۔ ام معبد اس گھر کی عورت کا نام تھا۔ اب یہ اتنے خوبصورت مہمان جس گھر میں آ جائیں، اب وہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ ابھی بکری کے تھنوں میں جوں کا تو باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنے حسین و جمیل مہمان ان کی باتوں میں اور ان کے چہرے کے دیدار میں اتنی محو ہو گئے کہ ام معبد جو ہے نا ان سے نام پوچھنا اور پتہ پوچھنا بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ جب شام کو ابو معبد آیا نا شوہر اس کا ام معبد کا، بکریوں کے ریبڑ جو ہے نا واپس لایا چرا کر، تو گھر میں خوشبو دیکھی اور گھر کا جو ہے نا وہ آنگن بدلا بدلا سا دیکھا تو پوچھا بتا آج گھر میں کون آیا تھا؟ ام معبد اب نام پوچھنا تو حضور کا بھول گئی، اسے خبر نہیں آیا کون تھا، انہوں نے اپنے طور پر نام رکھ لیا۔ ام معبد نے اپنے طور پر نام رکھا اور کہا وہ مبارک آیا تھا، نام رکھا مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا سا بچہ ام معبد کا یہ کہتا ہے ماں تم نہیں بتانا، میں اپنے باپ کو میں بتاؤں گا کون آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ جو ہے نا وہ ام معبد کے گھر شروع ہوتا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتا وہ تھے کون، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بولنے کا انداز کیسا تھا، وہ کیسے تھے؟ اب ام معبد بیان کرتی ہیں، سیرت نگاروں نے ساری کتابوں میں لکھا ہے جو حلیہ
ام معبد نے بیان کیا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی حلیہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور کہا کیا خوب لکھا، اور کہا کہ جب وہ بولتے تھے نا تو ان کے دانت مبارک میں سامنے والوں میں جو ہے نا وہ خلا تھا، جب وہ بولتے تھے تو نور نکل کر آیا کرتا تھا۔ ارے چہرہ تھا کہ میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کہتی ہے نقشہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے جب اگر وہ اتنے حسین تھے دور سے دیکھے تو اور خوبصورت لگتے تھے، اور جب قریب آ جائے تو کہیں زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ ان کے ہاتھ تھے کہ میں ان کے ہاتھوں کو دیکھتی اور دیکھتی ہی رہ جاتی، میں ان کے پاؤں کو دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی، اتنے حسین و جمیل تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب ابو معبد کہتا ہے تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا جب اتنے حسین و جمیل مہمان آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑے محبت والے انداز میں میرے آقا کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زلف عنبری کو سوار کر آپ جو ہے وہ چہرہ اطہر پر زلفیں آتی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زلفیں سنوارتے، اور جب زلفوں کے سنوارنے کے بعد چہرہ اطہر باہر آتا، اللہ اکبر کیا حسین و جمیل منظر ہوتا۔ صحابہ کہتے کہ 14ویں کے چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین میرے آقا کا چہرہ اطہر تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا خوب کہا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا تو نے اٹھایا ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو کھلایا ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو پلایا ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، پھر بلا کیسے میرا محبوب تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی جس گلی سے گزر ہوتا، صحابہ کہتے ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو آپ کی خوشبو کو پا کر آپ کو تلاش کیا لیا کرتے تھے۔ کتنی خوش باتیں ہیں طیبہ کی وہ گلیاں دیکھو، کتنی خوش باتیں ہیں طیبہ کی وہ گلیاں دیکھو، جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، جن میں محبوب
وہ بن چل کے نکلتا ہوگا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے میرے شوہر ابو معبد نے کہا کہ اب میں بکریاں قریب رکھوں گا، جب بھی وہ مبارک دوبارہ آ جائے نا تو مجھے بتانا، جس کے حسن و جمال کی تم اتنی باتیں کر رہی ہو ذرا میں بھی دیکھوں وہ حسین و جمیل چہرے والے ہیں کون۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، میں اپنے قریب کے دکان سے کچھ سامان خریدنے گئی، اتفاق سے سودا وہاں میسر نہ آیا اور مجھے اگلے شہر جانا پڑا۔ کہتی ہے میرا بچہ ساتھ، ہم دونوں اگلے شہر پہنچے۔ اللہ اکبر، اگلا شہر کون تھا؟ شہر مدینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں بازار مدینہ میں ہم کچھ خرید رہے تھے دکان پر، اور میرے بچے نے جو ہے نا وہ دیکھا، کسے دیکھا؟ بازار مدینہ میں جاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا۔ کہتی ہیں جو ہی اسے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے بچے نے مجھے آواز دی، کہا ماں ماں وہ دیکھو، مبارک مبارک۔ کہا سودا وہی چھوڑا اور ہم اس مبارک کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب پہنچے سیدنا صدیق اکبر سے کے پاس تو پوچھا وہ مبارک کہاں ہے؟ ہوا مبارک مبارک۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو تو خبر نہ تھی کہ مبارک کون ہے، مبارک انہوں نے اپنی محبت میں اپنے طور پر نام رکھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں تو کسی تمہارے مبارک کو نہیں جانتا۔ کہا مبارک وہ جو اس دن تم آئے تھے نا گزرتے ہوئے راستے میں، اور تم نے وہ بکری پر تمہارے اس مبارک نے ہاتھ رکھا اور دودھ آیا تھا، اس مبارک کی ہم پوچھ رہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے، انہیں کہا آؤ میں آج تمہیں مبارک سے ملاقات کراتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ام معبد کو اور اس کے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب مبارک دیکھا تو پھر بیٹھ گئے حضور کے پاس، باتیں ہوئیں، میرے آقا نے اسلام پیش کیا، ام معبد نے اسلام قبول کیا، دارہ اسلام میں داخل ہوئیں اور واپس چلی گئیں۔ گھر پہنچی پھر وہی مبارک کی بات ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ ابو معبد کو جب اپنے شوہر کو بتاتی ہے، وہ کہتی ہے تم ایمان لے آئے، اور پتہ ہے وہ مبارک کون ہے جسے ہم مبارک مبارک کہتے تھے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہا اچھا تم ایمان لے آئی ہو تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ اگلے دن ابو معبد بھی مدینہ میں پہنچتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام معبد ایمان لے آئی ہیں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں قربان ہونے آیا ہوں، ایمان لانے آیا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ابو معبد بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، شان اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اے پیارے جب وہ دونوں جانے غار میں تھے تو سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، کہا لا تحزن، پیارے غم نہ کر، اے پیارے غم نہ کر دشمن کے آنے کا، اس لیے کہ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں غم کس بات کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق